اور سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید ہے، اس لیے اس کو اللہ کے نبی نے ثلث القرآن 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے، اور اللہ کی بہترین صفات اس کے اندر بیان کی گئی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ضرورت سب کو پڑے گی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ نے فرعون کو عبرت بنا دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اے دنیا کے فرعونوں، اے دنیا کے ظالموں، اے دنیا کے نمرودوں، اے مجبوروں پر ظلم کرنے والوں، اے غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرنے والوں، اور اے مجبوروں اور مظلوموں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے والوں، فرعون کا یہ واقعہ تمہارے سامنے عبرت موجود ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے کے اندر عبرت ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے نبی آپ آدھی رات تک قیام کیجئے یا آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ یا کچھ بڑھا لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھیے تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ قرآن کے پڑھنے کا بھی ایک اصول ہے میرے بھائی، یہ نہیں کہ قرآن جیسے جی چاہے پڑھو، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا جائے۔ یہ جو قرآن شبینہ کی شکل میں ہو رہا ہے، ایک دن میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، معاف کیجئے یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا یہ درس تفسیر قرآن کا آخری درس ہے، اور آج ہم قرآن مجید کے 29ویں اور 30ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 29ویں پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ زندگی اور موت کو ہم نے کیوں بنایا۔ اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب ہے، طاقتور ہے اور معاف کر دینے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد مرتے ہیں، پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیوں کیا؟ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ تو جو ترتیب ہے، جو آرڈر ہے، اس میں تو زندگی پہلے اور موت بعد میں ہے، لیکن اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا اور زندگی کو بعد میں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم زندگی کے پہلے ایک ایسا بھی وقت تھا کہ ہم نہیں تھے، تو ہمارے ایگزسٹنس کے نہ ہونے کا جو دور تھا، جو ہماری غیر موجودگی کا دور تھا، جس کو ہم عدم کہتے ہیں، وہ حقیقت میں ہماری موت کا ٹائم تھا، ہم نہیں تھے دنیا میں۔ تو زندگی کے پہلے موت ہے، ہم پیدا ہوئے اس کے پہلے ایک ایسا دور بھی تھا جب ہم نہیں تھے، تو جس دور میں ہم نہیں تھے اس کو اللہ نے موت قرار دیا ہے۔ اچھا، اب اللہ نے ہم کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہمارا امتحان لے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی کی نہیں کوالٹی کی اہمیت ہے. آپ کا عمل کتنا ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، آپ کا عمل کیسا ہے یہ میٹر کرتا ہے. آپ کا عمل کم بھی ہے لیکن سنت کے مطابق ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، تو وہ اس بڑے عمل سے بہتر ہے جو دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے مگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، نمائش ہے، یا عمل تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن نیت تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. تو یہ دو شرطیں ہیں نیک عمل کی، ایک یہ کہ وہ خالص ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے جانے کا آرڈر ہوگا تو جہنمی ایک بات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے. اگر دنیا میں ہم قرآن کی آیتوں کو سنا کرتے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنا کرتے اور ان کے اوپر غور کیا کرتے تو آج ہم جہنمیوں میں نہ شامل ہوتے. یہاں انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے دنیا میں سنا نہیں تھا. اب یہاں سننے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سب سن رہے ہیں. سننے کا مطلب صرف کان سے سننا نہیں ہے، سننے کا مطلب ہے دل سے سننا، سننے کا مطلب ہے غور کرنا، سننے کا مطلب ہے عمل کرنا. انہوں نے کان سے کبھی سنا بھی تو بس ایسے ہی مذاق کے طور پہ سنا، انہوں نے کبھی سیریس نہیں لیا قرآن کو. تو وہ کل اقرار کریں گے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا تو آج ہم جہنم میں شامل نہ ہوئے ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، مگر قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھ لینے کے بعد اب اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں اگر انسان اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں اگر اپنے گناہ کا اقرار کرے گا تو یہ اقرار اس کو فائدہ پہنچائے گا. اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا مگر اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مانا نہیں جائے گا، اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا کہ ہم نے زمین کو رہنے کے لائق بنایا، زمین کو چلنے کے قابل بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ تم زمین کے اندر چلو اور روزی تلاش کرو. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، زمین کو چلنے کے قابل بنایا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو تم زمین کے کناروں میں چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی روزی کو کھاؤ. یہ نہیں کہ روزی کو کھاؤ، اللہ کی روزی کو کھاؤ. اس میں نقطہ یہ ہے کہ اے انسان تو یہ نہ سمجھ کہ روزی تیرے چلنے سے تجھے ملتی ہے. اگر ہم چاہیں گے تو تو چلتا رہے گا، محنت کرتا رہے گا لیکن تجھے روزی نہیں ملے گی. تو انسان کا سارا بھروسہ اس کی کوشش پر نہ ہو جائے. انسان یہ یاد رکھے کہ اس کی کوشش پلس اللہ کی رضا از اکول ٹو روزی. جب انسان کوشش کرتا ہے اور پلس اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تب اس کو روزی ملتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کی روزی کھاؤ. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور اللہ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہوگا. ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی، ہمیں زمین میں چلنا بھی پڑے گا، ہمیں اسٹرگل بھی کرنا پڑے گا. بغیر محنت کے روزی نہیں ملے گی. فَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، زمین کے اندر چلو اور اللہ کی روزی کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور مرنے کے بعد بھی تمہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اے میرے بندو، تم زمین کے اندر چلو اور روزی روٹی کماؤ مگر زمین کو سب کچھ مت سمجھو، دنیا کو سب کچھ مت سمجھو. ایک دن تم کو گھوم پھر کر کے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. وہاں جانے کی تیاری بھی کرو، روزی روٹی کی بھی محنت کرو، روزی روٹی کی بھی فکر کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن آخرت کی بھی فکر کرو. آخرت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی. قلم وہ چیز ہے جس سے قرآن لکھا گیا.
قلم وہ چیز ہے جس سے بہترین کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور آج کے دور میں میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، میڈیا بھی قلم کا ہی ایک روپ ہے۔ تو قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان تمام چیزوں کی جس کو لوگ لکھتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، اے نبی قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان تمام چیزوں کی جس کو لوگ لکھا کرتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ مکہ والے کافر لوگ اللہ کے نبی کو پاگل کہتے تھے۔ اچھا کبھی آپ نے اس بات کو فیل کیا کہ اللہ کے نبی کو کیا کیا کہا جاتا تھا؟ آج ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں، کوئی 4 باتیں سنا دینا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ 4 باتیں کوئی سنا دے تو لگتا ہے یار کہاں آ گئے، چھوڑو یہ سب چیزیں۔ انسان تھک جاتا ہے، انسان ہار جاتا ہے۔ کبھی اپنے نبی کے بارے میں سوچو، نبی کو کیا کیا کہا گیا؟ نبی کو پاگل کہا جا رہا ہے، جس نبی نے اپنی پوری زندگی کو انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وقف کر دیا ہے، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، اس نبی کو پاگل اور مجنون کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس نبی نے اپنے مشن کو، اپنے کام کو، اپنی دعوت کو، اپنی تبلیغ کو کبھی نہیں روکا، کام کرتے رہے۔ مکہ کے بازاروں میں اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، پیچھے آپ کا چچا ابو لہب وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، لوگوں کو بھڑکا رہا ہے کہ اس کی باتیں مت سنو، یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اللہ کے نبی ساری باتیں سن رہے ہیں، مگر اپنے مشن اور اپنے کام سے آپ باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، او لوگو جب ایک معمولی سا قلم، اس قلم سے اگر اچھی باتیں لکھ دی جائیں تو قلم کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اگر قلم سے قرآن لکھ دیا جائے تو قلم کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ او لوگوں میرا نبی تو تم کو اللہ کی توحید کے بارے میں بتا رہا ہے، تمہیں اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے، تمہیں اسلام کے بارے میں بتا رہا ہے۔ میرا نبی پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نبی مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اور اے نبی آپ کو تو ہم ایسا ثواب دینے والے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نبی کا ثواب کبھی نہیں ختم ہوگا، قیامت تک، جب تک مسلمان روئے زمین پر سجدہ کرتا رہے گا اس کا ثواب اللہ کے نبی کو ملتا رہے گا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا آخری شخص بھی دنیا میں بچا ہے اس کا ثواب میرے نبی کو ملتا رہے گا۔ جب تک دنیا میں اذان ہو رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہے گی، جب تک دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، جب تک نبی کا نام دنیا میں لیا جاتا رہے گا تب تک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے لیے رحمت کی دعائیں اور نبی کے لیے درود پڑھا جاتا رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ڈپریسڈ نہ ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ آپ کو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، آپ کو لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کا اجر و ثواب تو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے میرے حبیب آپ تو عظیم اخلاق والے ہیں۔ پاگل کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کیا؟ پاگل تو وہ ہوتا ہے جس کی ایکٹیویٹی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا کر دے۔ اے نبی آپ تو دنیا کے سب سے عظیم اخلاق کے حامل ہیں، آپ کی اخلاق کا کیا کہنا، آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، آپ کی سچائی کا کیا کہنا، آپ کی امانت داری کا کیا کہنا، آپ کی نرمی کا کیا کہنا، آپ کے تواضع کا کیا کہنا۔ اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ جیسا انسان پاگل نہیں ہو سکتا، آپ جیسا انسان مجنون نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اما عائشہ نے ایک سینٹنس میں جواب دے دیا۔ پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق دیکھنا ہے قرآن پڑھ دو، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، نبی کے اخلاق تمہیں قرآن کے پنوں میں ملتے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وامر بالعرف، نیکی کا حکم دو، میرے نبی پوری زندگی نیکی کا حکم دیتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے، جاہلوں کو اگنور کیجیے، جاہلوں کو نظر انداز کیجیے۔ میرے نبی ساری زندگی جاہلوں کو نظر انداز کرتے رہے۔
قرآن کہتا ہے امانت میں خیانت نہ کرو، قرآن کہتا ہے سچ بولو، قرآن کہتا ہے وعدہ خلافی نہ کرو، قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن کہتا ہے کسی پر ظلم و ستم نہ کرو۔ نبی کے اخلاق قرآن کی عکاسی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، نبی کے اخلاق تمہیں ملتے چلے جائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی یہ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، کیا ایک پاگل کے اخلاق ایسے ہوتے؟ نہیں ہے نبی، آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں۔ اچھا، اللہ نے نبی کے خاندان کی تعریف نہیں کی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ کا خاندان بہت اونچا ہے، حالانکہ نبی کا خاندان بہت اونچا تھا۔ نبی کا خاندان حضرت اسماعیل کی اولاد میں، قریش قبیلے میں، اللہ کے نبی بنی ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوئے، جو مکے کا اور عرب کا سب سے بہترین خاندان تھا، لیکن اللہ نے نبی کے خاندان کی تعریف نہیں کی۔ اللہ نے نبی کی عقل کی تعریف بھی نہیں کی کہ اے نبی آپ بہت عقل مند ہے، بہت جینیس ہے، بہت، حالانکہ اللہ کے نبی بہت عقل مند تھے۔ اللہ نے تعریف کی ہے تو نبی کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے، اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اخلاق یہ خاندان سے بڑی چیز ہے، اخلاق یہ آپ کی عقل سے بڑی چیز ہے۔ آپ بہت جینیس نہیں ہیں، آپ بہت بڑے خاندان کے نہیں ہیں، آپ کی برادری بہت اعلیٰ نہیں ہے، آپ کا نسب بہت اونچا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو قیامت کے دن آپ کی ایک ویلیو ہوگی، ایک اہمیت ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ترازو کے اوپر، میزان کے اوپر سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں، اپنے خاندان پہ فخر کرنا چھوڑ دو، اپنی برادری پر فخر کرنا چھوڑ دو، اپنے عقل اور ٹیلنٹ پر فخر کرنا چھوڑ دو۔ اگر اپنانا ہے کوئی چیز، اگر عزت والی کوئی چیز ہے، اگر عظمت والی کوئی چیز ہے تو اخلاق کو اپنا لو، اپنے نبی کو اسوہ بنا لو، اپنے نبی کو آئیڈیل بنا لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، باغ والوں کا واقعہ۔ ایک باغ تھا، اس باغ کا جو مالک تھا، جیسے ہی باغ کی فصل پیدا ہوتی تھی وہ غریبوں کو فصل بانٹ دیتا تھا۔ مالک مر گیا، اب باغ کی کمانڈ آ گئی بچوں کے ہاتھ میں۔ اب جب کھیتی کے کٹنے کا ٹائم آیا تو ظاہر ہے کہ ہر سال جب کھیتی کے کٹنے کا ٹائم آتا تھا تو غریب لوگ جو ہوتے تھے، فقیر لوگ، وہ وہاں پہ لائن لگا لیتے تھے کہ بھئی آج ہم کو ملے گا۔ تو یہ جو باغ کا مالک تھا، اس کے جو لڑکے تھے یہ بڑے بخیل اور کنجوس تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے بہت اللہ کی راہ میں دینے والا ہوتا ہے اور بیٹوں کے دل بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کبھی اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے باپ بڑے چھوٹے دل کا ہوتا ہے لیکن بیٹوں کو اللہ تعالیٰ سخاوت دے دیتا ہے، ان کا دل بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسی بھی مثالیں دیکھی۔ البیک کمپنی کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ کے کرنول کے اندر بھی البیک کا ریسٹورنٹ موجود ہے۔ یہ البیک کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ سعودی عرب سے ہوئی۔ سعودی عرب کے ریاض شہر سے اس کی شروعات ہوئی۔ البیک کا جو مالک تھا، جب اس نے البیک شروع کیا تو وہاں جو چکن کا ایک آئٹم بیچتے ہیں جس کو بروست بولتے ہیں، بروست، چکن کو وہ مسالہ وسالہ لگا کے فرائی کرتے ہیں، بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے کچھ دور پر اس کا آؤٹ لیٹ ہے، ریسٹورنٹ ہے، ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کھایا ہے۔ تو ایک بروست کھا لو تو پیٹ بھر جاتا ہے ماشاء اللہ۔ تو وہ جب اس نے اسٹارٹ کیا البیک کو، تو اس نے ایک بروست کی جو قیمت تھی، اس قیمت میں اس نے یہ طے کیا مالک نے کہ اس کی جو بھی قیمت ہوگی اس میں 1 ریال میں اللہ کے دین کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے میں اس کو الگ کر دوں گا۔ یہ اس کے مالک نے یہ ارادہ کیا۔ اللہ نے بڑی برکت دی، اس کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کی کمپنی ترقی کرنے لگی، کئی اس کے آؤٹ لیٹ کھلے، پھر اتفاق سے اس کا جو مالک تھا البیک کا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کاروبار اور بزنس آ گیا اس کے بچوں کے ہاتھ میں۔ اب جن غریبوں کی وہ مدد کرتا تھا، جن یتیم خانوں کی وہ مدد کرتا تھا، جن ٹرسٹ کی وہ ہیلپ کرتا تھا، وہ لوگ البیک کمپنی کے مالک کے بچوں کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی آپ کے جو ابو تھے انہوں نے ایک نظام بنایا تھا کہ ہر بروست کی جو سیل ہوتی تھی اس سیل کی قیمت میں 1 دینار وہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ اب آپ کے ابو کا تو انتقال ہو گیا، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں،
ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ابو کی اس چیز کو قائم رکھیں گے یا بند کر دیں گے؟ بند کر دیں گے تو ہم مایوس ہو کے چلے جائیں گے، قائم رکھیں گے تو اس کو بھی کلیئر ہو جانا چاہیے۔ تو البیک کمپنی کے مالک کے بیٹوں نے کہا ہمارے والد کتنا دیتے تھے؟ بولے ایک برست کی پرچیز کی قیمت پر 1 ریال وہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ کہا کہ ہم اپنے والد کی اس روش کو قائم رکھیں گے، لیکن ہم اس کو ڈبل کر دیتے، ہمارے والد 1 ریال دیتے تھے، ہم 2 ریال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بچے اپنے باپ سے 1 قدم آگے نکلے، انہوں نے کہا ہم 2 ریال دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے اس جذبے کو ایسا قبول کیا، چند سالوں میں البیک پورے سعودی میں نہیں، آج پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہو گیا، اور آج ایک برانڈ بن گیا، اور اللہ نے بہت ترقی دی ان کے کاروبار میں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو باغ والے ہیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا صُحَابَ الْجَنَّةِ، اے مکہ کے کافروں ہم تمہیں آزما رہے ہیں جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے آپس میں قسم کھائی کہ وہ صبح چل کر کے اپنے باغ کی فصل کاٹیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاء اللہ بھی نہیں کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ رات میں بستر پہ سوئے ہوئے تھے اور اللہ کا عذاب آتا ہے اور ان کی پوری فصل کو برباد کر دیتا ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ان کی پوری فصل بیکار ہو جاتی ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اور صبح سویرے وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ چلو جلدی سے اپنی اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، جب وہ باغ کے لیے نکلنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کر کے کہتے ہیں، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، چلو جلدی سے اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں، کہیں کوئی مسکین کوئی غریب نہ آ جائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، حالانکہ وہ ان غریبوں کی مدد کر سکتے تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا، مگر انہوں نے طے کیا کہ ہم اس مسکینوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب اپنے باغ میں پہنچے اور باغ کی حالت دیکھی تو کہنے لگے لگ رہا ہے ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ تو نہیں لگتا ہے، ہمارا باغ تو ایسا اجڑا ہوا نہیں تھا۔ کہتے لگ رہا ہے ہم راستہ بھٹک گئے۔ بل نحن محرومون، نہیں ہم تو محروم ہو چکے ہیں، ہم تو بدقسمت ہو چکے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان بھائیوں میں جو بیچ کا بھائی تھا جو تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، اور کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، ہم تو بہت حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ سے بہتر باغ ہمیں دے گا اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ کذالک العذاب، میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، ہمارا عذاب اسی طریقے سے آتا ہے۔ چلتا پھرتا کاروبار بند ہو سکتا ہے، اچھی چلتی ہوئی دکان اسٹاپ ہو سکتی ہے، اچھا خاصا باغ تباہ ہو سکتا ہے، اچھی خاصی حکومت جا سکتی ہے، اچھے خاصے ملک بیکاری ہو سکتے ہیں، اگر ظلم اور زیادتی اور غریبوں اور بے کسوں پر ظلم و ستم کی بنیاد پر اگر کوئی حکومت اور کوئی کرسی چلتی ہے، ایسی کرسی کے جانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ کذالک العذاب، ہمارا عذاب اسی طریقے سے آتا ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم لوگ سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر کے آزماتا ہے۔ انسان گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی پیسہ مل رہا ہے اس کو، پھر بھی عیاشی کر رہا ہے، نہ دولت کی کمی ہے، اس کے گھر میں ایئر کنڈیشنر بھی لگا ہوا ہے، اس کے گھر میں تمام دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، نوکر چاکر ہیں، خوبصورت بیوی ہے، بہترین بچے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اللہ سب دے رہا ہے۔ اگر گناہ کے باوجود اللہ آپ کو نواز رہا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اور خطرناک بات ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے نبی جو اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے، جو اس قرآن کا انکار کر رہا ہے، اے نبی
اے نبی آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم ان کی ایسی پکڑ کریں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم ڈھیل دینے کے بعد اس طریقے سے ان کو پکڑیں گے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم ان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کریں گے، وَنُنْسِيهِمُ الشُّكْرَ، لیکن شکر کو بھلوا دیں گے۔ نعمتیں خوب ملیں گی لیکن یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اگر نعمت آپ کو مل رہی ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیوں، وہ دولت اللہ کا عذاب ہے، وہ نعمت اللہ کا عذاب ہے۔ اور امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، بڑی ستائش ہو رہی ہے، بڑا نام ہے سماج میں ان کا، وہ گناہ کے کام کر رہے ہیں اور پھر بھی بڑا دبدبہ ہے ان کا۔ ایسے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب میں تو اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں اور میری عزت بھی قائم ہے، سماج میں میرا نام بھی چل رہا ہے، جبکہ اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے پردے سے دھوکے میں نہ پڑو۔ اگر آج اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے آپ کے گناہوں پر، اللہ جب چاہے وہ پردہ چاک کر سکتا ہے، ننگا کر سکتا ہے ہمیں اور آپ کو، ذلیل کر سکتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اس لیے گناہوں کی دنیا سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جس دن اللہ پکڑے گا اس دن آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی پکڑ کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا نام اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں، داہنے ہاتھ میں دے گا، اور برے لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا۔ اب جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، وہ کہیں گے اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے اپنا حساب و کتاب پتہ ہی نہ چلتا، یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، نہ قیامت آئی ہوتی، نہ حساب و کتاب ہوا ہوتا، اے کاش کہ موت سے سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا۔ دنیا میں انسان موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن موت کی تمنا کرے گا، کہے گا کہ کاش موت جب آئی تھی سب ختم ہو گیا ہوتا، یہ دن نہ دیکھنا پڑا ہوتا۔ ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت ختم ہو گئی، میرا پاور ختم ہو گیا، میرا روب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اے فرشتوں اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا اور یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا نہیں تھا۔ یہ دو بڑے کرائم ہوں گے ان کے، ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور دوسرے غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اپنی بیوی کو ابھارا کرتے تھے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور کہتے تھے کہ میں آدھا کام تو میں نے کر لیا، میں ایمان والا بھی ہوں اور یہ باقی کا آدھا کام بھی کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو ابھار رہا ہوں غریبوں کو کھانا کھلانے پر، تاکہ میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک اور نقشہ کھینچا ہے، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان مہل تانبے کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی یہ آسمان اتنا وسیع و عریض آسمان، یہ جب بدل جائے گا اس کی کیفیت بدل جائے گی، یہ پھٹ پڑے گا، یہ لپیٹ دیا جائے گا، یا اسی طریقے سے پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، اون کی طرح اڑیں گے، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور قیامت کے دن کوئی جگری دوست اپنے دوست کے کام نہیں آئے گا۔
دنیا میں دوستی نبھانے کا وعدہ کرنے والے کل قیامت کے دن آپ سے پلہ جھاڑ دیں گے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک دوست کے اوپر پریشانی آتی ہے، جب اس کی طاقت کا دور ہوتا ہے تو بہت سارے اس کے فالوور ہوتے ہیں، بہت سارے ماننے والے ہوتے ہیں، جب وہ پریشانی میں پڑتا ہے اس کے اچھے خاصے دوست اس سے اپنا پلہ جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن تو کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دوست دوست کو دیکھے گا، باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرا بیٹا لے لیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے، وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو پکڑ لیا جائے مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے بھائی کو پکڑ لیا جائے مجھے چھوڑ دیا جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرا پورا خاندان پکڑ لیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں اللہ تو سب کو پکڑ لے لیکن مجھ کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا لظا، جہنم کی آگ تو بھڑکنے والی ہوگی، نزاعۃ للشوا، وہ انسان کی کھوپڑی کی کھال کو کھینچ لے گی، تدعو من ادبر وتولا، اور جہنم کی یہ آگ ہر اس انسان کو بلائے گی جو پیٹ پھیر کر کے چلا گیا ہے، جو اللہ کے دین سے منہ موڑ کے چلا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کام آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ اے کاش میری بیوی کو پکڑ لیا جائے مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے بیٹے کو پکڑ لیا جائے مجھے چھوڑ دیا جائے، میرا پورا خاندان پکڑ لیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن کی۔ اس کے بعد سورہ نوح آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال و اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں نہریں بھی دے گا۔ اللہ نے غریبی کا علاج بھی بتا دیا، اللہ نے بانجپن کا، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی اس کا بھی اللہ نے حل بتا دیا، اور اسی طریقے سے قحط سالی کا بھی اللہ نے حل بتا دیا کہ ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کیجئے، استغفار ان تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل آتی ہے۔ مزمل کا مطلب کمبل میں لپٹنے والا۔ اللہ کے نبی کے اوپر جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور آپ کمبل اوڑھ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ اب اللہ نے اس کے بعد یہ دوسری وحی نازل کی اپنے نبی پر، اور یہ آیت نازل ہوئی سورہ مزمل کی۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹے ہوئے میرے نبی، اے کمبل کو لپیٹنے والے میرے نبی، قم اللیل الا قلیلا، اے نبی آپ رات میں قیام اللیل کیجئے، رات میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کیجئے، الا قلیلا، پوری رات آپ قیام کیجئے، تھوڑا سا حصہ آپ آرام کیجئے، باقی پوری رات آپ قیام کیجئے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے نبی آپ آدھی رات تک قیام کیجئے یا آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ یا کچھ بڑھا لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھیے تو ٹھہر کر کے پڑھیے۔ قرآن کے پڑھنے کا بھی ایک اصول ہے میرے بھائی، یہ نہیں کہ قرآن جیسے جی چاہے پڑھو، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو ٹھہر کر کے پڑھا جائے۔ یہ جو قرآن شبینہ کی شکل میں ہو رہا ہے، ایک دن میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، معاف کیجئے یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والے کو خود پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والا تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا کہ کون سا پارہ پڑھا جا رہا ہے، کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے۔
یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا میرے بھائی. میرے نبی تو ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے. عذاب کی آیت آتی تھی, آپ اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے. رحمت کی آیت آتی تھی, اللہ کی رحمت کا سوال کرتے تھے. جنت کی آیت آتی تھی, جنت کا سوال کرتے تھے. جہنم کی آیت آتی تھی, جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا, اے نبی آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی اس قرآن کی شکل میں جو کلام ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں, یہ کلام بہت ہی بھاری کلام ہے, یہ بہت بھاری قول ہے جو ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں. قیامت کا دن بہت بھاری دن ہوگا. اللہ نے قیامت کے دن کو یومن ثقیلا کہا ہے. قیامت کا دن بھاری دن ہوگا, اور قرآن کو اللہ نے قولن ثقیلا کہا ہے. قرآن بھاری کلام ہے, تو بھاری دن کی پریشانی سے اگر بچنا ہے تو بھاری کلام کو اپنا لو. اگر یومن ثقیلا کی پریشانیوں سے بچنا ہے تو قولن ثقیلا کو سینے سے لگا لو, قرآن کو سینے سے لگا لو, قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو, قرآن کو پڑھنا شروع کر دو. قیامت کے دن کی سختی سے اگر کوئی چیز آپ کو بچائے گی تو قرآن پر عمل بچائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی صورت پیدا کرے گا کہ جنتیوں کے سامنے جہنمی نظر آئیں گے. حالانکہ جنت کہیں اور ہے, جہنم کہیں اور ہے, مگر اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا کر دے گا کہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اب جب جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے کہ ہم تو آگ میں جل رہے ہیں, ہم تو زقوم کا درخت کھا رہے ہیں, ہمارے اوپر تو کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے, اور یہ مزے میں دودھ کی, شہد کی اور جو ہے شراب کی نہروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جنت میں آرام سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں جی رہے ہیں, تو ظاہر ہے جو تکلیف ہوگی جہنمیوں کو وہ تو ہوگی. ایک نفسیاتی تکلیف ہوگی, ایک مینٹل تکلیف ہوگی, ایک سائیکولوجیکل تکلیف ہوگی کہ ہمارے ساتھ اتنی پریشانی اور یہ اتنی نعمت اور سکھ میں ہے. تو پھر جنتی اپنے جہنمی بھائیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے. جن سے ان کی جان پہچان ہوگی ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم جہنم میں کیسے چلے گئے. ما سلککم فی سقر, تم سقر کے اندر کیسے چلے گئے, تم جہنم کے اندر کیسے چلے گئے. تو جہنمی کیا جواب دیں گے, قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین. جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اور ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ, مستی کرنے والوں کے ساتھ, ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا کرتے تھے. ہم قرآن کا مذاق اڑاتے تھے, ہم نبی کا مذاق اڑاتے تھے, ہم اسلام کا مذاق اڑاتے تھے, ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں تھا, ہمیں غریبوں کی مدد سے کوئی مطلب نہیں تھا, اور ہم ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا کرتے تھے. یہ تین بڑی پہچان ہوگی جہنمیوں کی. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک لیں, اگر ہم نماز سے دور ہیں, اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں, اور ہم بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والوں میں نعوذ باللہ شامل ہیں, تو پھر جہنم کی وعید ہو جائے گی ہمارے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے بالکل فریش ہوں گے, ان کے اوپر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی ڈسٹ نہیں ہوگا, کوئی پریشانی کے آثار نہیں, بالکل اطمینان سے بالکل فریش چہرے ہوں گے, تر و تازہ چہرے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, اور وہ چہرے اپنے رب کا دیدار کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کچھ اور چاہیے, تریدون شیئا ازیدکم, کچھ اور چاہیے. تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ, کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا, کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا, کیا تو نے ہم کو جہنم سے نہیں بچا لیا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حجاب ہٹائے گا, پردہ ہٹائے گا. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ملے گی, انہیں اپنے رب کا دیدار کرنے کا موقع ملے گا. جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے, اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت جنت بھی دے گا اور ایکسٹرا ایک چیز دے گا. وہ ایکسٹرا ایک چیز کیا ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا.
اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار جنت میں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، رب العالمین کا دیدار یہ ایک عقیدہ ہے ہمارا کہ جنتی آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ہاں، دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ جو یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی دنیا کی آنکھ سے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کچھ پہچان بتائی، جنتی لوگوں کی کچھ کوالٹیز بتائی۔ اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر، جنتی لوگ نذر کو پورا کرنے والے ہوں گے، وہ جس بات کی نذر مانیں گے اپنی نذر کو پورا کریں گے، نذر کو پورا کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے نذر مانی کہ اگر میرا کاروبار اچھا چل گیا میں 3 دن روزہ رکھوں گا، اگر مجھے بیٹا ہو گیا میں عمرہ کروں گا، اگر میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس طریقے کی آپ نے نذر مانی، مان سکتے ہیں آپ، نذر ماننا جائز ہے، اور نذر اگر آپ نے مان لیا ہے اور وہ کام ہو گیا ہے تو پھر نذر کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو جب اللہ کے نیک بندے نذر کو پورا کرتے ہیں، جبکہ نذر ان کے اوپر کمپلسری نہیں تھی، انہوں نے خود سے اپنے اوپر فرض کیا تھا، تو جو چیز ان کے اوپر فرض نہیں تھی اس کو انہوں نے اپنے اوپر فرض کیا اور اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو جو چیز اللہ نے ان کے اوپر فرض کی ہے، کیا وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوں گے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نذر کا ذکر کر کے یہ اشارہ دے دیا کہ جب میرے جنتی بندے نذر کو پورا کر رہے ہیں، جو چیز فرض نہیں تھی اس کو اپنے اوپر فرض کر رہے ہیں، تو جو چیزیں آلریڈی فرض ہیں اس کو تو وہ ادا کریں گے ہی کریں گے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ اس دن سے ڈریں گے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں مال کی محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود۔ اللہ نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی، مال کی محبت تو نیچرل چیز ہے، مال کی محبت کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں، غریب جس کو کہتے ہیں مسکین، اور یتیم اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں مانگتے۔ اس لیے صدقہ کرنے کے بعد جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس سے یہ ڈیمانڈ مت کیجیے کہ میرے حق میں دعا کرو، وہ خود سے دعا کر دے، اچھی بات ہے۔ صدقہ دینے کے بعد، مدد کرنے کے بعد ڈیمانڈ کرنا کہ صاحب میرے حق میں دعا کیجیے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان نہیں ہے۔ نیکی کر کے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تم ہمارا تھینکس بھی ادا مت کرو، ہمارا شکریہ بھی ادا مت کرو، ہمیں تو اللہ سے بدلہ چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کے نیک بندوں کا فارمولہ ہوتا ہے۔ وہ نیکی کرنے کے بعد شکریہ کا انتظار نہیں کرتے، بدلہ کا انتظار نہیں کرتے۔ اور جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، کم ظرف لوگ جو ہے وہ چھوٹی سی نیکی کر کے اس کا بڑا سا پرچار کرتے ہیں، خوب ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، پورے محلے کو جب تک وہ یہ پتہ نہ لگوا دے کہ صاحب میں نے یہ کام کیا ہے، تب تک ان کو چین نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے نیکی کرنے کے بعد اس کو چھپا لیتے ہیں، اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا 30واں پارہ شروع ہوتا ہے۔
30वें पारे کے اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، جہنم انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. جہنم سب کا ویٹ کر رہی ہے اور جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے، متقی لوگوں کو بھی گزرنا ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی گزرنا ہے. یہ جو پل صراط ہوگا یہ جہنم ہی کے اوپر تو ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے بڑی اسپیڈ سے گزر جائیں گے، کوئی بڑا گھسٹ گھسٹ کر کے اس پر سے چلے گا، کوئی نیچے بھی گر جائے گا. تو جہنم ایک ایسا برج ہے، جہنم کے اوپر ایک ایسا برج ہے جس پر سے سب کو گزر کے جانا ہے. تو جہنم ویٹ کر رہی ہے، جہنم از ویٹنگ، جہنم از واچنگ فار یو. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم انتظار کر رہی ہے. للطاغین مآبا، یہ جہنم اللہ کے نافرمان بندوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، اور اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کے مجرم بندے جہنم کے اندر بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے. اگر مشرک ہوں گے تو ہمیشہ رہیں گے، اگر کافر ہے تو ہمیشہ رہیں گے، اگر مومن ہے اور مسلمان ہیں تو اپنے گناہ کے حساب سے لمبے یا شارٹ ٹرم کے لیے بھی وہ جہنم میں جا سکتے ہیں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور جہنم کے اندر نہ تو ان کو ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا. انسان جب گرمی میں ہوتا ہے نا، گرمی میں اس کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، ایک پانی کی، ایک ٹھنڈک کی. آج کل گرمی آپ دیکھیے بہت شباب پر ہے، پورے ملک میں گرمی پڑ رہی ہے. تو گرمی کے موسم میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی ہوا کی اور ایک ٹھنڈے پانی کی. اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. دنیا میں چاہے وہ اے سی میں رہتا رہا ہو اور دنیا میں فریج کا پانی پیتا رہا ہو، مگر جہنم میں نہ تو اسے ٹھنڈی ہوا ملے گی نہ ٹھنڈا پانی ملے گا. الا حمیما وغساقا، جہنم میں اگر اسے ملے گا تو یا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا یا پیپ اور مواد ملے گا. جزاء وفاقا، یہ اس کے گناہوں کا پورا پورا بدلہ ہوگا. یہ جہنم کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. اس کے بعد اب جنت کا نقشہ اللہ نے کھینچا. ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کو کامیابی ملے گی. حدائق واعنابا، ان کو بہت بڑے بڑے باغات اور گارڈن ملیں گے. واعنابا، اور انگوروں کے درخت ملیں گے. وکواعب اترابا، اور خوبصورت اور ان کی ہم عمر ان کو بیویاں ملیں گی. وکاسن دہاقا، اور جنتی شراب کے بھرے ہوئے جام اور پیالے ملیں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور جنت کے اندر وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے. ایک طرف جہنم کا نقشہ اللہ نے کھینچا کہ جہنم میں تکلیف اور ٹارچر کی تمام شکلیں موجود ہوں گی. اب جب جنت کا اللہ نے ذکر کیا تو جنت میں اللہ نے کہا کہ انسان کو تکلیف پہنچانے والی سب سے چھوٹی چیز یہ ہے کہ انسان کے کان کو کوئی ناپسندیدہ چیز سننے کو ملے. آپ کسی اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، خوبصورت جگہ بیٹھے ہیں، وہاں شور ہونے لگے، گالی گلوچ ہونے لگے تو آپ کو برا لگے گا، آپ کو تکلیف ہوگی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک مومن کو تکلیف پہنچانے والی معمولی سے معمولی چیز بھی نہیں ہوگی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ان کے کان کو بھی تکلیف پہنچانے والا کوئی نوائز، کوئی شور، کوئی گالی گلوچ، کوئی جھوٹی بات، کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اللہ ان کے کانوں کو بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، میرے بندو ہم تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو بہت جلدی آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا آگے بڑھایا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا. آج کل مٹی میں ملانے کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. قیامت کے دن ایک کافر تمنا کرے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا. یہ کیوں کہے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کو اللہ تعالیٰ، جانوروں کے درمیان جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کا قصاص دلوائے گا. ایک جانور نے دوسرے جانور پر اگر ظلم کیا ہے اللہ جانوروں کو قصاص دلوائے گا اور پھر جہنم سے اللہ تعالیٰ کہے گا کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، تو سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. جتنے اینیملز ہیں، جتنے جانور ہیں، سب مٹی ہو جائیں گے.
تو کافر یہ منظر جب دیکھے گا اور اللہ کا عذاب جب دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کی میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا۔ تو یہ اس دن کے عذاب کی ہیبت ہوگی۔ آج اگر کوئی کسی کو مٹی میں ملانے کی بات کر رہا ہے تو وہ بات یاد رکھے کہ اگر وہ انسان کفر پر دنیا سے جائے گا تو کل وہ دن بھی اسے دیکھنا پڑے گا۔ وہ کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کی میں بھی مٹی میں مل گیا ہوتا اور میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرعون کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم فرعون کو تبلیغ کرو، فرعون کو میرا راستہ بتاؤ، فرعون کو صحیح بات بتاؤ۔ مگر فرعون تو فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ فحشر فنادا، فرعون نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور آواز دی، فقال انا ربکم الاعلی، اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا رب اعلی ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ نے فرعون کا ایسا انجام کر دیا کہ وہ پہلے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی نمونہ بن گیا۔ فرعون عبرت بن گیا۔ فرعون کی ڈیڈ باڈی کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے سیو کر کے رکھا ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، اپنے آپ کو رب کہنے والا اور انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کرنے والا فرعون، اس کی منحوس کی شکل آج بھی دیکھ لو۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ نے ڈبو ڈبو کر کے مارا ہے اس کو، پانی میں ڈوب ڈوب کر کے مارا ہے، تڑپ تڑپ کے مارا ہے۔ ایسے ایسے تو رب گزرے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو رب کہنے والے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے فرعون کو عبرت بنا دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اے دنیا کے فرعونوں، اے دنیا کے ظالموں، اے دنیا کے نمرودوں، اے مجبوروں پر ظلم کرنے والوں، اے غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرنے والوں، اور اے مجبوروں اور مظلوموں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے والوں، فرعون کا یہ واقعہ تمہارے سامنے عبرت موجود ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے کے اندر عبرت ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اس کے بعد اللہ نے کمپیریزن کیا ہے کہ دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کامیاب ایک ناکام۔ ناکام کون ہے، کامیاب کون ہے؟ اللہ نے دونوں کی کوالٹیز بیان کر دی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی، جس نے اللہ کے قانون کو توڑا، جس نے اللہ کی شریعت کی بغاوت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دے دی، جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، جو دنیا سے سیٹسفائیڈ ہو گیا، جس نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو ہوا سے روک لیا، اپنے نفس کو اس نے ہوا سے روک لیا۔ ہوا مطلب، ہوا کا مطلب یہ ہوا نہیں جو چلتی ہے، ہوا کا مطلب جس چیز کی طرف آپ کا دل مائل ہو، جس نے اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر لیا، جس نے اپنی اچھاؤں کو قابو کر لیا، جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جانتے ہیں عربی میں ہوا یہوی کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ہوا یہوی کا مطلب گرنا، اور اسی سے بنا ہے ہوا۔ تو نفس کی خواہشات کو عربی میں ہوا کہتے، کیوں؟ کیونکہ عام طور سے انسان کب گرتا ہے؟ جب وہ خواہشات میں پڑ جاتا ہے۔ انسان عام طور سے اپنی خواہشات میں پڑ کر کے گر جاتا ہے، اور اتنا گرتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہاویہ میں چلا جائے گا۔ ہاویہ یہ جہنم کا ایک نام ہے۔ تو ہوا کے معنی ہوتے گرنا، اس سے بنا ہے انسان کی اپنی خواہشات۔ تو اللہ نے کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے، اپنی خواہشات کو لگام لگا دی، اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے۔ آپ یقین کریں گے اللہ قرآن میں اپنے نبی کو ڈانٹ رہا ہے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، مکے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، ابو لہب، شیبہ، عتبہ، ربیعہ سب آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی بڑی محبت سے ان کو سمجھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے یہ مکے کے سردار لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ ایمان لے آئیں تو اسلام جلدی پھیلے گا، اسلام کا کام جلدی ہوگا۔ اللہ کے نبی محنت کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک اندھے صحابی جو اسلام لا چکے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ چل کر کے آ رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اسلام لا چکے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھا تو اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوڑی ناگواری کا اثر ظاہر ہو گیا۔ آپ کو اچھا فیل نہیں ہوا، آپ نے بیڈ فیل کیا، آپ نے برا لگا آپ کو۔ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ نے یہ ظاہر کیا کہ یہ اس ٹائم کیوں آ رہے ہیں، یہ تو میرے صحابی ہو چکے ہیں، یہ تو اسلام لا چکے ہیں، ان کے اوپر مجھے محنت زیادہ نہیں کرنی، محنت تو مجھے ان کے اوپر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، صرف چہرے کا ایکسپریشن آپ کا بدلا تھا۔ یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، لیکن اس ڈانٹ میں بھی ایک پیار ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بڑے پیار سے ڈانٹا ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں بولا کہ اے نبی آپ نے ایسا کیا، اللہ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ میرے نبی کے چہرے پر بل پڑ گئے، میرے نبی نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ عبس وتولی، انہوں نے اپنا چہرہ گھما لیا، ان کے چہرے پر بل پڑ گئے اس بات پر کہ ایک اندھا ان کے پاس آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی آپ کو کیا پتا، شاید وہ جو اندھا آ رہا تھا وہ اپنا تزکیہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اے نبی ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرتا، اس کو نصیحت کام دے دیتی، اس کو نصیحت فائدہ پہنچا دیتی۔ اما من استغنا، اے نبی جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے، فأنت لہ تصدی، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو خود چل کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو دوڑ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو اے نبی اس کو دیکھ کر کے آپ منہ پھیر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، اور یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن محمد الرسول اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا سچا کلام ہے۔ اگر یہ نبی کا کلام ہوتا تو قرآن کے اندر یہ آیتیں نہ ہوتی، کیونکہ بظاہر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ایک غلطی بیان کر رہا ہے، اپنے نبی کی ایک مسٹیک بیان کر رہا ہے، اپنے نبی کی اصلاح کر رہا ہے، اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے کہ اے نبی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر یہ قرآن نبی کا کلام ہوتا تو یہ آیتیں نہ ہوتی۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نبی نے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کا کلام ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا بھی ہے، اپنے نبی کی تنبیہ کی ہے، اپنے نبی کو پیار سے کوئی بات سمجھائی بھی ہے، اللہ کے قرآن میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس کے بعد اب وہ صورتیں آتی ہیں جن صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان صورتوں نے میرے بال سفید کر دیے، ان صورتوں کو پڑھ کر کے میں بوڑھا ہو گیا۔ ان صورتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی رویا کرتے تھے، آپ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ کون سی صورتیں ہیں؟ اب یہ وقت تو بہت کم ہوتا ہے، پورے پارے کی تفسیر تو نہیں کر سکتے ہم۔ گھر جائیے اور اطمینان سے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، ان تینوں صورتوں کا مطالعہ کر لیجیے۔ ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے، ایسا لگتا ہے قیامت کے دن کی ویڈیو چل رہی ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، جب 10 ماہ کی گابن اونٹیوں کو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے،
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور اکٹھا ہو جائیں گے، شیر اور بکری ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو کھولا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، بے نمازی کے ساتھ، نمازی کے ساتھ، سچا سچوں کے ساتھ، جھوٹا جھوٹوں کے ساتھ، توحید والا توحید والوں کے ساتھ، شرک والا شرک والوں کے ساتھ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا صدقہ کرنے والوں کے ساتھ، کنجوس کنجوسوں کے ساتھ، بخیل بخیلوں کے ساتھ، رذیل رذیلوں کے ساتھ، خبیث خبیثوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، اللہ سب کے جوڑے بنا دے گا، سب کے گروپ بنا دے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ زمین میں دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کیوں قتل کیا تیرے باپ نے، تجھے کیوں مارا تیرے باپ نے۔ اللہ قاتل سے نہیں پوچھے گا، اللہ مقتول سے پوچھے گا۔ اللہ اس لڑکی سے پوچھے گا تیرا جرم کیا تھا؟ تیرا جرم یہ تھا کہ تو لڑکی تھی، تیرے باپ نے تیری ماں نے تجھے پیٹ میں اس لیے مارا کیونکہ تو لڑکی تھی۔ کبھی جا کر کے یوٹیوب پر دیکھیے ایبارشن کا ویڈیو، بڑا عام ہے آج کے دور میں ایبارشن۔ 1400 سال پہلے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بڑے ظالم لوگ تھے، لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ ان سے بڑے ظالم تو ہم ہیں، وہ کم سے کم بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے، وہ دنیا کی شکل تو دیکھتی تھی، وہ دنیا میں چند دن ہی صحیح سانس تو لیتی تھی، اپنے باپ کی شکل تو دیکھتی تھی، اپنی ماں کی شکل تو دیکھتی تھی۔ اے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، 1400 سال پہلے کے ان ظالموں سے بڑا تو ظالم ہے۔ آج ماں کے پیٹ میں بچیوں کو مارا جاتا ہے۔ اور ایبارشن کا ویڈیو جا کے دیکھیے، جب ایبارشن ہوتا ہے تو اس بچے کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کے گوشت کے پیسز ہو جاتے ہیں، اس کے بدن کا قیمہ بنا دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو بولتے ہیں ایبارشن۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پوچھا جائے گا اس لڑکی سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا جرم تھا تیرا، کیا قصور تھا تیرا، کیوں مارا تیرے باپ نے تجھے، کیوں مارا تیری ماں نے تجھے۔ اللہ اس لڑکی سے اس لیے پوچھے گا تاکہ اس کو قتل کرنے والا، اس کا قاتل باپ اور اس کی قاتل ماں، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے کتنا بڑا اپرادھ کیا ہے، میں نے کتنا بڑا کرائم کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تمہارے نام اعمال کو پھیلا دیا جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو اور قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہر انسان نے کیا کرتوت کیے ہیں۔ تو قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ نے سورہ تکویر کے اندر، سورہ انفطار کے اندر اور سورہ انشقاق کے اندر، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈنڈی مارنے والوں کا ذکر کیا۔ ڈنڈی مارتے کون لوگ؟ جو صرف سامان بیچتا ہے، اس کا ترازو گڑبڑ ہے، 1 کلو کی جگہ 900 گرام دے رہا ہے، وہی ڈنڈی مار رہا ہے؟ نہیں، ڈنڈی وہ بھی مار رہی ہے، وہ ساس مار رہی ہے جس کو اپنی بیٹی کے بارے میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کو گھمانے لے کے گیا ہے، تو بڑی خوشی سے کہتی ہے میرا داماد کتنا اچھا ہے، میری بیٹی کو گھمانے لے کے گیا ہے۔ اور جب بہو کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ بیٹا بہو کو گھمانے لے کے گیا ہے، کہتی ہے بڑا ظالم ہے میرا بیٹا، میری بہو کو گھمانے لے کے گیا ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ جب ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، ہماری بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہماری زبان کسی دوسرے کے بارے میں کیوں خراب نکلتی ہے، ہم دوسرے کی عزت پر کیوں نگاہ ڈالتے ہیں، یہ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اور یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب سامان لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم او وزنوہم یکسرون، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ باپ کو یہ شکایت ہے بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، باپ کو یہ احساس کیوں نہیں کہ میں نے بھی بیٹے کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اولاد یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ میرا سارا حق ادا کر دے، اولاد یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کیا ہے۔ میرے بھائیو، جب لینے کی باری آئے تو پورا پورا لیا جائے، اور جب دینے کی بات آئی تو ڈنڈی ماری جائے، یہی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اور اللہ نے اس کو تطفیف کہا ہے، اس کو ناپ تول میں کمی کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا
الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اے ناپ تول میں کمی کرنے والو، اے حقوق میں ڈنڈی مارنے والو، تم اس دن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، اور تمہیں اللہ کو ایک ایک کرتوت کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد گناہوں کا سائیڈ ایفیکٹ بیان کیا اللہ نے۔ گناہوں کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کے دل پر ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، پردہ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کر لے دھبا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ایریز ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن بندہ پھر سے گناہ کرے تو وہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتے ہیں اور پورا دل بلیک ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ پردہ ہے، وہ لیئر ہے جس کا ذکر یہاں اللہ نے کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا پردہ چڑھ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، گناہ کرنے والے اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے قیامت کے دن۔ حضرت حسین ابن فضل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنی توحید پر پردہ ڈال دیا، ان کافروں اور مشرکوں کو اللہ کی توحید نظر نہیں آئی، اور آخرت میں اللہ اپنے دیدار سے ان کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ جنہیں دنیا میں توحید نہیں ملی انہیں آخرت میں اللہ کا دیدار بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کا ذکر کیا۔ شراب بڑی خراب چیز ہے، نام آتا ہے ذہن میں تو ایک بڑی بری سی ہمارے ذہن میں ایک کیفیت آتی ہے، لیکن یہی شراب جنت میں جو ہوگی وہ لذت کا ایک دوسرا نام ہوگا۔ وہ جنت کا ایک ایسا ڈرنک ہوگا، اس کے اندر اتنا سرور ہوگا، اتنا مزہ آئے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جانتے ہو جنت کی شراب کا نام کیا ہے؟ اس کے کئی نام ہیں، یہاں پر اللہ نے ایک نام ذکر کیا، یسقون من رحیق مختوم، جنتیوں کو ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جو سیلڈ ہوگی، مہر بند ہوگی۔ اسی لفظ سے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیرت پر کتاب لکھی تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم کا مطلب ہوتا ہے دا سیلڈ نیکٹر، سیل پیک شراب، یہ جنت کی شراب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ تو اللہ نے کہا کہ جنتیوں کو دا سیلڈ نیکٹر پلائی جائے گی، سیل پیک شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، اور وہ جب شراب پیئیں گے نا تو اس کا آخری گھونٹ جو ہوگا اس میں مشک کا مزہ آئے گا۔ مشک دنیا کی بہترین خوشبو ہوتی ہے، اس جنت کے ڈرنک میں جب وہ پیئیں گے تو اس کے لاسٹ میں ان کو مشک کا مزہ آئے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے کمپٹیشن کرنے والو، اے ریس کرنے والو، اے مقابلہ کرنے والو، اگر کرنا ہے تو اس کے لیے کمپٹیشن کرو، یہ ہے وہ چیز جس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ جانتے ہو اس سورت کے شروع میں اللہ نے ناپ تول میں کمی کا ذکر کیا، اور یہاں اللہ جنت کی شراب کا ذکر کر رہا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق دے رہا ہے کہ میرے بندو، تم دنیا کی دولت کے لیے آپس میں کمپٹیشن کرتے ہو، حرام پیسہ کمانے کے لیے کمپٹیشن کرتے، ارے کمپٹیشن کرنا اس کے لیے کرو، جنت کے لیے کرو، اس جنت کی شراب کو پانے کے لیے کرو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس جنت کی شراب کے لیے تمہیں کمپٹیشن کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، ریس کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اچھے لوگوں کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، برے لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، لیکن بائیں ہاتھ میں بھی پیٹھ کے پیچھے ملے گا، سامنے نہیں ملے گا، فیس ٹو فیس نہیں ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اب یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ داہنے والوں کو تو فیس ٹو فیس ملے گا، یہ بائیں ہاتھ والوں کو پیٹھ کے پیچھے کیوں ملے گا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین سے پیٹھ پھیری تھی، انہوں نے قرآن سے پیٹھ پھیری تھی، انہوں نے نبی کی سنتوں سے پیٹھ پھیری تھی، تو آج
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کتاب ملے گی، جب نامہ اعمال ملے گا، تو ان کو فیس ٹو فیس نہیں ملے گا، پیٹ کے پیچھے ملے گا، اور کہا جائے گا فسوف یدعو ثبورا، جیسے ہی اس کا نامہ اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں پیٹ کے پیچھے ملے گا، وہ موت کو پکارے گا، وہ کہے گا کہ ہائے مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، he was very happy in his family، یہ اپنے پریوار میں بہت خوش تھا۔ دنیا میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہونا گناہ نہیں ہے، مگر فیملی کے ساتھ اتنے خوش ہو جائیں آپ کہ اپنے انجام کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، اتنے مستی میں پڑ جائیں آپ کہ حلال و حرام بھی بھول جائیں، جائز ناجائز بھی بھول جائیں، تو یاد رکھیے یہ جہنمی لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ بہت خوش تھا اپنی فیملی میں، انہ ظن ان لن یحور، یہ سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ لوٹنا نہیں ہے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہرگز نہیں، تیرا رب جانتا تھا، تیرا رب دیکھ رہا تھا، اور آج تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ اللہ کے کچھ موحد بندے تھے، نیک بندے تھے، ان کو اس دور کے بادشاہ نے ایمان لانے کی سزا میں زندہ جلا ڈالا، ایک بہت بڑی کھائی، ایک بہت بڑی خندق کھدوا دی، اور بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو اس آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا، فرمایا قتل اصحاب الاخدود، قتل کر دیے گئے اخدود والے، خندق والے، النار ذات الوقود، جس میں آگ بھڑک رہی تھی، اذ ہم علیہا قعود، اور یہ آگ لگانے والے کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھ کر کے، ایمان والے جل رہے ہیں اور جلانے والے مزے سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، ایمان والوں کے ساتھ یہ جو کر رہے تھے سب دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان ایمان والوں کا بس ایک قصور تھا، ایک غلطی تھی، ایک ہی جرم تھا کہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے، وہ رب کی توحید کے ماننے والے تھے۔ اس جرم کی سزا میں ان کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے مومن بندوں کو جلانے والے ظالموں، اس اللہ کو یاد کرو جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بات چاہتے۔ آج ایک ملک کے حکمراں بن گئے، آج ایک اسٹیٹ کے حکمراں بن گئے، آج ایک ضلع کے، ایک علاقے کے، ایک محلے کے، ایک گاؤں کی حکومت تمہیں مل گئی تو تم ناز کرنے لگے۔ اس اللہ کے پاور سے ڈرو، اس اللہ کی طاقت سے ڈرو، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جن لوگوں نے ہمارے مومن بندوں اور بندیوں کو آگ میں جلایا ہے اور پھر توبہ نہیں کیے ہیں، ہم بھی ان کو جلائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ امام حسن بصری جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے ذرا اس اللہ کا کرم تو دیکھو، اس اللہ کی رحمت تو دیکھو، اس اللہ کی جود و سخا تو دیکھو کہ اس کے ولیوں کو قتل کیا ہے انہوں نے، اس کے ولیوں کو زندہ آگ میں جلایا ہے انہوں نے، مگر ان کو بھی اللہ توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے میرے مومن بندوں کو جلایا اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کو ہم آگ میں جلائیں گے، یعنی اگر انہوں نے توبہ کر لی ہوتی تو ہم معاف کر دیتے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں ذرا دیکھو اللہ کی رحمت دیکھو، ذرا دیکھو اللہ کا کرم دیکھو کہ اس کے ولیوں کو قتل کیا ہے، اس کے باوجود اللہ ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اس لیے اس اللہ سے رحمت کی امید رکھو اور اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ آتی ہے جو ہم جمعہ کی نماز میں سنتے رہتے ہیں، فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، مگر سب کو نصیحت مت کیجئے، جہاں نصیحت کام آئے، جہاں نصیحت فائدہ دے وہاں نصیحت کیجئے۔ سامنے والا ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں اور ہم اس کو پلائے جا رہے ہیں، بند کر دو بھائی، اسٹاپ اٹ، بند کر دو۔ جہاں آپ کی نصیحت کام نہ کرے چھوڑ دو ایسے آدمی کو۔ جہاں لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں کسی دوسرے کو تلاش کرو۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے نبی نصیحت کیجئے جہاں پر نصیحت کام آئے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ آتی ہے، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ،
بہت عمل کر کے آئے ہوئے ہوں گے، تھکے ہارے ہوں گے، دنیا میں بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، رات رات بھر نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، رات رات بھر قبرستان میں دعائیں پڑھ کے آئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، تھکے ہارے ہوں گے، مگر ان کا عمل اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گا۔ تسلا نارن حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، ان کے عمل میں اخلاص نہیں تھا۔ تو اللہ کے یہاں بہت عمل کر کے تھکے ہوئے لوگ بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، صرف اس لیے کیونکہ ان کا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ آتی ہے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اللہ نے دولت دی ہے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیان کیجیے۔ کبھی کبھی اللہ کی نعمت کو بیان کرنے سے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں یہ ڈر ہو کہ سامنے والا حسد کرے گا وہاں اوائڈ کیجیے۔ جہاں یہ ڈر ہو کہ سامنے والے سے اگر میں نے یہ بات بتائی تو مجھ سے حسد کرے گا، اس کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کے سامنے آپ اللہ کی نعمت کو بیان کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے آپ کے اندر ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ اس کے بعد سورہ انشراح آتی ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے بوجھ کو اتارا نہیں ہے؟ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو جھکا دیا تھا، آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، اے نبی کیا ہم نے اس بوجھ کو ہلکا نہیں کیا ہے؟ اے نبی جب قرآن کی پہلی وحی آپ کے اوپر اتری، آپ اپنی جان کے خطرے سے ڈرے ہوئے تھے، آپ کو لگ رہا تھا آپ یہ ذمہ داری نہیں اٹھا پائیں گے، مگر آج ہم نے آپ کا کام آسان کر دیا، آپ کے بوجھ کو ہم نے ہلکا نہیں کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ اے نبی عرب ہو چاہے عجم ہو، ہر جگہ آپ کا نام گونج رہا ہے۔ آج محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ تو اللہ نے اس وقت کہا تھا، نبی کے دور میں کہا تھا، اور آج نظر اٹھا کے دیکھیے دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا اس نفرت کے دور میں، اسلامو فوبیا کے دور میں بھی دنیا کا موسٹ گروونگ ریلیجین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے اسلام ہے۔ جو اسلام سے نفرت کرتے تھے انہوں نے بھی قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، جو نبی اکرم سے نفرت کرتے تھے انہوں نے بھی نبی کی سیرت پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسمہو مع اسمہی، اللہ نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ اپنے نام کو ملا لیا۔ اذا قال المؤذن اشہد، جب مؤذن اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا ہے، اور کائنات میں آج نہ جانے کتنی لاکھ مسجدیں ہوں گی اور ہر مسجد سے 5 ٹائم یہ آواز گونج رہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کا ذکر کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو اتارا۔ کس کو؟ نام نہیں لیا اللہ نے، اللہ نے کہا ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ کس کو بھائی؟ قرآن کو۔ اللہ نے قرآن کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ ہم مینشن نہیں بھی کریں گے تب بھی دنیا سمجھ جائے گی، اور قرآن جب اتنی عظیم کتاب ہے تو اس کو اتارنے کے لیے ہم نے بہترین رات کا انتخاب کیا۔ قرآن بہترین رات میں، بہترین مہینے میں، بہترین شہر میں، بہترین فرشتے کے ذریعے، بہترین رسول کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اس لیے قرآن سے بہترین کوئی کتاب نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے نبی ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ ہم لوگ کیلکولیٹر جوڑتے ہیں دیکھ کر کے کہ 1000 مہینے میں کتنے سال ہوتے ہیں، 84 پوائنٹ سم تھنگ، 84 سال سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ثواب، ایک رات کا ثواب 84 سال کے برابر ہے۔ برابر نہیں ہے، اللہ نے برابر نہیں کہا، اللہ نے کہا خیرن، بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ نے ہم کو لیلۃ القدر دی ہے۔ ایک رات کی عبادت، ایک رات کی تلاوت، ایک رات کا قیام اللیل، ایک رات کی دعا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے لیلۃ القدر کی شکل میں اس امت کو اتنا بڑا انعام دیا ہے۔
اس کے بعد سورہ کوثر آتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر ایک حوض کا نام ہے جس میں سے اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو قیامت کے دن پانی پلائیں گے، اور کوثر کا پانی جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، اور کوثر کا ایک مطلب یہ بھی ہے خیر کثیر، اے نبی ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیوں سے نوازا ہے، بہت بڑے بڑے انعام ہم نے آپ کو دیے ہیں۔ فصلی لربک وانحر، تو اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، اس لیے بقرعید کی جو نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز، اس میں نماز ہم پہلے پڑھیں گے اور قربانی بعد میں کریں گے، لیکن عید کے موقع پر صدقہ فطر پہلے دیں گے اور عید کی نماز بعد میں پڑھیں گے۔ اگر صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد دیں گے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اور قربانی اگر عید کی نماز کے پہلے کر دیں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہاں اسی لیے اللہ نے پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا۔ فصلی لربک وانحر، اے نبی اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے آپ قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد تو بے اولاد ہے، محمد کی تو نسل چلنے والی نہیں ہے، محمد کی تو دم کٹی ہے، نعوذ باللہ، محمد کا تو کوئی ان کے بعد نام لینے والا نہیں رہے گا۔ ان شانئک هو الابتر، اے نبی جس ابو جہل نے آپ کو یہ گالی دی ہے، جس ابو لہب نے آپ کو گالی دی ہے، اب کون یاد رکھے گا ابو جہل کو اور کون یاد رکھے گا ابو لہب کو؟ آپ کا نام تو قیامت تک لیا جائے گا۔ اے نبی آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کے دشمن کی دم کٹی ہے، آپ کے دشمن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، مگر آپ کو یاد کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوا ہے۔ سورہ عصر آتی ہے، سورہ عصر چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیتیں ہیں اس کے اندر، لیکن اتنی امپورٹنٹ ہے یہ سورت کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو السلام علیکم کے پہلے سورہ عصر پڑھ کے سناتے تھے، یعنی اس کے اندر ایسا میسج ہے کہ صحابہ جب ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرتے تھے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 کوالٹیز پائی جائیں: حق کو جان لیں، حق کو مان لیں، اور وعملوا الصالحات، حق پر عمل کریں، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیں، وتواصوا بالصبر، اور حق کی دعوت پر صبر کریں۔ یہ 4 کام کر لیں، حق کو مان لیں، حق پر عمل کریں، حق کی دعوت دیں اور حق کی دعوت پر صبر کریں۔ یہ 4 کوالٹی جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے سب گھاٹے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی طرف سے کامیابی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے۔ یہ صورت بتا رہی ہے کہ اب اللہ کے نبی کا مشن پورا ہو چکا ہے، اب اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی، صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر اس کے اندر آئی ہے۔ اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بھی کوئی بڑا کام پورا ہو تو بڑے کام کے اینڈ میں ہم اللہ سے استغفار کریں۔ اس لیے آپ دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم 3 بار استغفار کیوں کرتے ہیں بھائی؟ استغفار کا مطلب تو اللہ سے معافی مانگنا ہوتا ہے۔ ہم تو نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، اللہ کا کام کر کے بیٹھے ہیں، مگر ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے کہ اے اللہ ہم نے عشاء کی 4 رکعت پڑھ لی، ہم نے فجر کی 2 رکعت پڑھ لی، ہم نے تو عبادت کر دی، اب اس میں جو بھول چک ہوئی ہو، جو کمی ہوئی ہو، اے اللہ تو معاف کر دے۔ ہم نے اپنی طرف سے جو اپنا بہترین ہو سکتا تھا ہم نے ادا کر دیا ہے، ہم اپنی بھول چک کی معافی مانگتے۔ تو کبھی بھی کوئی بڑا کام کیجئے اس کے بعد آپ استغفار کیجئے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد اللہ کے نبی کچھ دن تک زندہ رہے، اور جب تک آپ زندہ رہے آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔
اس کے بعد سورہ اخلاص آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے سورت ہے، مگر 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے تلاوت کے برابر ہے۔ اور چونکہ قرآن میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یا تو قرآن میں توحید بیان ہوئی ہے، یا مسئلے مسائل بیان ہوئے ہیں، یا نبیوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ قرآن میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید ہے۔ اس لیے اس کو اللہ کے نبی نے ثلث القرآن 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے، اور اللہ کی بہترین صفات اس کے اندر بیان کی گئی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ضرورت سب کو پڑے گی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ اس کے بعد قرآن کی لاسٹ 2 سورتیں آتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق کے اندر بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس کے اندر بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، مگر فرق کیا ہے؟ سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے اور 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس میں اللہ کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں اور ایک چیز سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی برائی سے جب رات چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونکنے والی جادوگر عورتوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ 4 ڈینجرس چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات کی برائی، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات کی برائی ہے سب کی پناہ آپ نے مانگ لی۔ اور رات کے سناٹے میں جرم ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو رات کی برائیوں سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگ لی۔ اور جادو ٹونا کرنے والے اور کرنے والیوں کے شر سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ طلب کر لی۔ اور حسد جو بڑی خطرناک چیز ہے، ہر قسم کے حسد سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ مانگ لی۔ اس کے بعد سورہ ناس کے اندر دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ 4 صفتیں اللہ کی بیان ہوئی۔ اس کے بعد کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لیکن چھپ کر کے حملہ کرتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کی لاسٹ 2 سورتیں ہیں، ان کو معوذات بھی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ان کو پڑھ کے دم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو بیماری کے موقع پر اللہ کے نبی اسی کو پڑھ کے دم کرتے تھے۔ جب آپ کے بدن میں کہیں تکلیف ہوتی تھی آپ معوذتین پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، اور اپنے پورے بدن میں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا آپ اس کو پھیر لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی بیمار ہو گئے اور مرض الموت میں آپ مبتلا ہو گئے تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کے دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر پھیرتی تھی تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت سے آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ تو بچے اگر بیمار ہو جائیں، گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو آپ دوا کے ساتھ دعا بھی کریں اور اس کو یاد کر لیں، سورہ فلق اور سورہ، ہمارے یہاں چاروں قل کہا جاتا ہے، تو چاروں قل، یہاں چاروں قل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے پڑھ کے دم کرنا ہے تو وہاں 2 قل پڑھا جائے گا، کسی جگہ 2 قل کا ذکر ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کا، اور کسی حدیث میں سورہ اخلاص کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو قل یا ایھا الکافرون کا یہاں کام نہیں ہے۔ اگر کسی کو پڑھ کے دم کرنا ہے تو آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھ کر کے دم کریں گے۔ اسی کے ساتھ قرآن کے 30ویں پارے کی بھی منتخب آیات کی تفسیر پوری ہوئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی کچھ چنندہ آیتوں کو، ان کے ترجمے کو، ان کی تفسیر کو پیش کیا ہے۔ اس میں جو صحیح چیزیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھی، جو غلط چیزیں تھیں اس میں میری اپنی غلطی اور اپنی خطا اور اپنے شر، اپنے نفس کا شر شامل ہے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ قرآن پر ہم سب کو غور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں قرآن سے جڑے ہیں، سال کے باقی کے 11 مہینوں میں اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کو ہماری زندگیوں میں برکت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پر غور کرنے والا بنا دے۔ جنہوں نے
نے ہم میں سے قرآن کو نہیں پڑھا ہے اللہ انہیں پڑھنے کی توفیق دے، جنہوں نے پڑھا ہے انہیں سمجھنے کی، غور کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ توحید پر ہو۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری جملہ عبادات کو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ جیسے آج اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔